میرا پڑوسی دیکھ لیں گے اس کو، سماج میں بگاڑ شروع ہو رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کاہن کی بات، علم غیب کی بات، مستقبل کی بات، ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر کے آپ کی قسمت کے احوال بتانے والے کی اگر کوئی بات تصدیق کر لیا، ایک بھی رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی اس کی کاہن کی بات اگر تصدیق کرتے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر بما انزل فقد کفر بما انزل علی محمد، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے قرآن کا انکار کیا۔ خبردار ٹھکوا مکوا کو گھر میں نہیں بلائیے، اور یہ سماج میں چل رہا ہے۔ ہاں بھوت ہے، علاج ہے، کون بتایا؟ نبی نے۔ کب؟ 1442 سال پہلے۔ ہے کہاں؟ سورہ ناس، سورہ فلک پڑھو، بھوت ختم ہو جائے گا۔ اتنا بہترین علاج ہے۔ آیت الکرسی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، وہ گھر جس گھر میں سورہ بقرہ تلاوت ہو اس گھر میں شیطان لا يدخلہ الشیطان، شیطان داخل نہیں ہوگا۔ نبی نے یہ کہا، اور جادو بھی نہیں لگے گا۔ ایک حدیث میں ہے موجود، مسلم کی ایک حدیث ہے، جادو بھی نہیں لگے گا۔ جو قرآن پڑھے گا سورہ بقرہ اس کو جادو نہیں لگے گا، اس کے فیملی میں جادو نہیں، جس گھر میں پڑھا جائے گا اس پورے فیملی پر کوئی جادو نہیں چلا سکتا ہے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ جادو نہ لگے، کوئی جادو منتر نہیں کر سکے، آپ کا بیٹا کو کوئی نظر نہ لگے، آپ اچھا آج کل معاف کیجیے گا میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں یا ٹھنڈی میں چلی گئی، آج کل بچہ ہوتا ہے، شاید یہ کم ہونے لگا ہے، معاف کیجیے گا، بچہ ہوتا ہے تو بچہ ہونے کے بعد مولی صاحب، بچہ چمکتا ہے، مولی صاحب کو بلایا، تعبیذ بنا دیا۔ ارے بھائی جب 9 مہینہ پیٹ میں تھا تو تب کس تعبیذ کی ضرورت تھی؟ 9 مہینہ پیٹ میں کسی مولوی کی تعبیذ کی ضرورت نہیں تھی۔ بچہ ہونے کے بعد تجھے مولوی کی تعبیذ سوچنے کی کیا؟ اللہ کا قرآن کہاں چلا گیا؟ بچہ ہو چمکی سے بچانا چاہتے ہو، بچہ ہونے کے بعد بھوت سے بچانا چاہتے ہو، بچہ ہونے کے بعد بری نظر سے بچانا چاہتے ہو، آیت الکرسی پڑھو، قل اعوذ برب الفلق پڑھو، قل اعوذ برب الناس پڑھو، بچہ کو دم کرو، کسی کی بری نظر نہیں پڑے گی۔ یہ رب کا قرآن، نبی کا فرمان ہے۔ آج مسلمان گھر میں قرآن نہیں ہے، باپ بے نمازی ہے، ماں بے نمازی ہے، اور بھروسہ تعبیذ پہ کر رہی ہو۔ لعنت ہو ایسے مسلمانوں پر، لعنت ہو ایسے مسلمانوں پر، ایسے مسلمانوں پر 1000 بار میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے مسلمانوں پر۔ مسلمان نام رکھتے ہو، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، مسلمان نام رکھے ہو، بے نمازی ہو، مسلمان نام رکھ کے مولوی کی تعبیذ پہ بھروسہ کرتے ہو، مسلمانی پر لعنت۔ قرآن پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کو شیطان سکھایا، کوئی انسان میں نہیں، شیطان سکھایا، اے ابو ہریرہ جب تم رات میں سونے کے لیے بستر پہ جاؤ، اذا اویت الی فراشک، شیطان سکھایا۔ آپ لوگ کو آیت الکرسی یاد ہے؟ جس کو یاد ہے ہاتھ نے اٹھائیے گا، جس کو نہیں ہے اٹھائیے تو ایمانداری سے۔ نہیں آپ کو یاد ہے؟ نہیں، جس کو یاد نہیں ہے ایمانداری سے، جس کو یاد نہیں ہے ایمانداری، میں کچھ نہیں بولوں گا، میں آپ کو سکھا کے جاؤں گا، میں ایمانداری سے، جس کو یاد نہیں ہے ایمانداری سے اٹھائیے نا۔ نہیں صحیح معنوں میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، برا نہیں مانیے گا، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کے علماء کو معلوم ہے، چونکہ علماء پیچھے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کے 2 4 5 کو ہوگا، باقی آیت الکرسی پتہ ہی نہیں۔ غلط تو نہیں کہا؟ غلط تو نہیں کہا؟ رات میں کیا پڑھ کے سوتے ہیں آپ؟ جنت کس کو نہیں چاہیے؟ ہاتھ اٹھائیے، کس کو نہیں چاہیے جنت؟ ارے بھائی جنت کس کو نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے۔ رات میں فلم دیکھ کے سو کے جنت چاہیے، رات میں موبائل دیکھ کے سو کر کے جنت چاہیے، رات میں آیت الکرسی چھوڑ کے جنت چاہیے، فجر نہیں پڑھ کے جنت چاہیے، ظہر نہیں پڑھ کے جنت چاہیے۔ اے اتنا آسان سمجھ رہے ہو جنت؟ جنت چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، اگر اس رات میں تیری موت آ گئی تو جنت چاہیے۔ آیت الکرسی پڑھو نا،
پڑھ کے سو. آیت الکرسی اب پڑھیے, یاد کیجئے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ سورہ بقرہ تیسری پارہ میں شاید دوسری آیت ہے, دوسری یا تیسری آیت ہے, ایک ہی آیت ہے, 4-5 لائن کی ہے, اور اکثر مسلمانوں کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے. اور یہ آیت الکرسی شیطان نے ابو ہریرہ کو سکھایا. واقعہ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ معلوم ہے واقعہ؟ سب کو نہیں ہے. چلیے دکتور صاحب بول دیں گے انشاءاللہ. واقعہ یہ ہے, میں بول دیتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیت المال, سرکاری مال, بیت المال مطلب سرکاری مال, دیکھ ریکھ کی ذمہ داری ابو ہریرہ کی تھی. تو شیطان ایک دن انسانی شکل میں آیا وہ مال چرانے کے لیے. جب وہ شیطان انسانی شکل میں آیا تو ابو ہریرہ اس کو چور سمجھ کر کے پکڑ لیا. تو شیطان کہا کہ ابو ہریرہ میرے بال بچے ہیں, میں غریب آدمی ہوں, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, تو یہی سوچا کہ میں چوری کر لوں, لے جا کے بال بچوں کو کھلا دو. تو ابو ہریرہ چھوڑ دو, آج اب چوری نہیں ہے, نہیں کرنے آئیں گے ہم, چھوڑ دو آج. اچھا ٹھیک ہے, نہیں آؤ گے, نہیں آئیں گے, چھوڑ دیا. وہ شیطان چلا گیا. دوسری رات شیطان سوچا کہ اب وہاں نہیں جائیں گے تو کھائیں گے کیا, کچھ تو ہے ہی نہیں میرے پاس. پھر وہ آیا, ابو ہریرہ پکڑ لیا, کہا کہ ابو ہریرہ چھوڑ دو آج بھی, اب نہیں آئیں گے, کھاوا کے چھوڑ دو, نبی کے پاس یہ بات نہیں پہنچاؤ. اچھا ٹھیک ہے, نہیں آؤ گے, نہیں آئیں گے, چلا گیا. بہرحال تھوڑی سی تفصیل اور ہے لیکن مختصر کر رہا. تیسری رات پھر آیا, ابو ہریرہ پکڑ لیا, کہا کہ آج تو تجھے نہیں چھوڑوں گا, نبی کے پاس پہنچا کے چھوڑوں گا. کہا کہ ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو آج بھی, میرے بچے ہیں, بھوکے ہیں, میں بھوکا ہوں, مجبور آدمی ہوں, کھانے کا کچھ نہیں تھا اس لیے میں چرانے آیا. ابو ہریرہ چھوڑ دو, ابو ہریرہ چھوڑ دو, منتیں کر رہا ہوں. لیکن ابو ہریرہ میں تمہیں ایک دعا سکھا دیتا ہوں, یہ دعا پڑھو گے اب چوری نہیں ہوگی, اب چوری نہیں ہوگی. چور سکھا رہا ہے ابو ہریرہ کو, ابو ہریرہ دعا پڑھو گے, اب میں مجھ جیسا چور چوری نہیں کر سکتا تیرے بیت المال سے. چور سکھا رہا ہے, شیطان سکھا رہا ہے. جی سکھاؤ. کہا کہ آویت الی فراشک, ابو ہریرہ جب بستر پہ سونے کی تیاری کرو تو آیت الکرسی پڑھ لینا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. شیطان سکھایا ابو ہریرہ کو, یہ معذرت سنایا اللہ کے رسول کو, تو اللہ کے رسول ہنسے. کہا کہ تھا تو شیطان, جو سکھایا وہ صحیح ہے, تھا تو شیطان لیکن جو سکھایا وہ صحیح ہے. شیطان سکھایا آیت الکرسی ابو ہریرہ کو, اور ہم مسلمان ہیں, ہم لوگوں کو یاد ہی نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم کو یاد. چلیے تھوڑی سی یہ بات کیسے لگی آپ کو؟ اچھا لگا؟ کیا اچھا لگا؟ مطلب آپ کو یاد نہیں آیت الکرسی, یہ اچھا لگا؟ یہ میں پوچھا, آپ کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے, یہ اچھا لگا؟ بہرحال ابھی دکتور ابراہیم آئیں گے, پون گھنٹہ ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے, بہت سی باتیں ہیں, اور بہت باتوں میں ابھی تو ایک ہی ہو سکا, جادو اور کہانت. باقی تو ابھی 20 اور رہ گئے یا 40-50 ہیں. اس میں سے ایک مختصر جو سماج میں چل رہا ہے وہ غیر اللہ کی قسم کھانا. آج عورتوں میں, مردوں میں جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں تو باتوں میں ہوتے ہیں نا جھگڑا, عورتوں میں, ماں بہن میں, گھر میں جب جھگڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا تم اپنا بیٹا کو لے کے آؤ, ہم اپنا بیٹا کو لے کے آتے ہیں, ہلدی لگا دو, مسجد میں چلو. اب بیٹا وہ بھی لے لیا, بیٹا یہ لے لیا, تو بیٹا کو قسم کھانے کے لیے پیدا کیا تھا کیا؟ مطلب بیٹا کو پیدا اس لیے کیا تھا کہ قسم کھانے کی ضرورت پڑے گی تو ہلدی لگا کے جا کے قسم کھلائیں گے؟ نہیں, اس لیے پیدا کیے تھے. نہیں, اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے جو کہا وہ میں کہہ رہا ہوں, اللہ کے رسول نے جو کہا وہ میں کہہ رہا ہوں. حضرت عمر, اس کے عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا من حلف بغیر اللہ, جس نے اللہ کے علاوہ بیٹا, باپ, بیٹا, بیٹی, قربانی یا گاڑی, قسم اٹھائی, اس نے شرک کیا. بات ختم ہو گئی. اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک زمین ہے, پتا چلا کہ وہ تو لے گا, میں تو نہیں لوں گا, لیکن زمیندار سے بول دیا 4 لاکھ, اب ہے زمین 1 لاکھ کی. اب وہ بیچارہ سوچا کہ 4 لاکھ فلاں لگا دیا, ہم تم 2 لاکھ سے تھوڑو دیں گے, بھاؤ بڑھا دیا. یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے, اور یہ سماج میں چل رہا. خبردار, یہ بھاؤ بڑھانا, گاڑی کی, موبائل کا, زمین کا, کسی پلاٹ کا, کہیں کا بھاؤ بڑھانا اس نیت سے کہ مجھے لینا نہیں ہے, لیکن اگلا پریشان ہو, اگلا پریشان ہو. اگلا کو پریشان کرنے کی نیت سے اگر کسی چیز کی بھاؤ بڑھاتے گے, یہ دھوکہ ہے اور غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ
जुआ खेलना समाज में चल रहा, जुआ खेलना ये हराम काम है, ये भाई जुआ खेलना हराम है, और उसके साथ शराब पीना हराम है। जुआ और शराब को एक ही आयत में अल्लाह हराम किया है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु, खमर शराब, मैसर जुआ। शराब और जुआ अल्लाह ताला ने दोनों को एक आयत में हराम किया, सूरह मायदा आयत नंबर गालिबन 90 में। शराब पीना हराम, और शराब की पीना और खरीदना और बेचना आज सबसे ज्यादा मुसलमान कर रहा है। अब कुरान ने मना किया है, आप कहते हैं कि मैं कुरान मानता हूं, कुरान ने कहा इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अजला वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये सब के सब नापाक है, और मुसलमान शराब ज्यादा पीता है। आज सूद का कारोबार कौन कर रहा है? आज कौन कर रहा है? ज्यादा मुसलमान कर रहा है। और कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलु रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा, ए ईमान वालों मुसलमानों, बढ़ा चढ़ा करके सूद ना खाया करो। सूद लेना, सूद देना, सूद खाना, सूद का गवाह और सूद का लिखना, और सब के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम सवा, गुनाह में सब शामिल है। शराब बेचना, शराब खरीदना, शराब उठाना, शराब लाना, शराब पिलाना और शराब को डालने वाला, ये 10 के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। शराब पीना, शराब पिलाना, जो पी रहा है और जो पिला रहा है, डाल रहा है, डालने वाला भी उतना ही गुनहगार है। जो उठा के लेके आया उतना गुनहगार है, जिसके लिए उठा के लाया वो भी उतना। 10 आदमी का जिक्र है कि 10 के लिए हम सवा, सब के लिए बराबर गुनाह है। शराब भी हराम, जुआ भी हराम, चोरी भी हराम, जिना भी हराम, झूठ भी हराम, गीबत भी हराम, चुगली भी हराम, ये सब हराम है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब तमाम चीज़ों को हराम किया है। और ये हराम खोरी और हराम काम आज मुसलमान समाज में ज़्यादा पाए जाते हैं।